صرف ایک دعا، یہ دعا ایسی ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ بڑی ہی پاورفل اور مجرب دعا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس وقت معلوم ہوگا جب آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ دیکھا جائے ہر انسان کی زندگی میں اس کی کچھ حاجت ہوتی ہے، اس کی کچھ دعائیں ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہوں وہ دعا قبول ہو جائے، اور وہ دعا مانگتا بھی ہے۔ لیکن دیکھیں صحیح طریقے سے دعا مانگنے سے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جب دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن آپ اس دعا کو پڑھ کر آپ جب دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا فوراً سے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مشکل دعا نہیں ہے، یہ بڑی ہی پاورفل دعا ہے اور بہت ہی آسان دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں اور آپ کے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں، آپ کی حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہے، خواہ وہ کیسی ہی آپ کی حاجت ہو۔ دیکھیں میری بہت ساری بہنیں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت ساری ایسی مائیں ہیں جن کی اولاد نافرمان ہے، بہت سارے میرے ایسے بھائی ہیں جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بہت سارے ایسے میرے بہن بھائی ہیں، ایسے میرے بڑے بزرگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، صحت کی کمی ہے ان کی زندگی میں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک بیماری سے اٹھتے ہیں دوسری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ رات میں برے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یار ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارا سانس پھولتا ہے، ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، ان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ تو میں ان سب سے یارز کروں گا کہ وہ یہ دعا کا معمول بنا لیں اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں۔ آپ چاہے رزق کے مسئلے میں ہو تو رزق کی دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں کہ رزق کے معاملات آپ کے حل ہو جائے، اگر آپ کے رشتے میں پریشانی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ یہ بڑی مجرب دعا ہے، بڑی پاورفل دعا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کا لازمی اہتمام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اس دعا کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس دعا کو آپ نے ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا ہے۔ میں آگے آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں، اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے دعا بتاؤں گا، اس کے بعد طریقہ بتاؤں گا کس طرح سے کب اور کیا کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کروں گا اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے یہ دعا آ جائے تاکہ آپ لوگ اسے یاد کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ بہت ہی آسان سی دعا ہے، اگر آپ میرے ساتھ 2-3 بار بھی ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو ویڈیو روک کر بار بار اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اور انشاءاللہ فوراً آسانی سے آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ دیکھیں جب آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی۔ اور اب اس کا عمل کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو آپ لوگوں نے اس دعا کو سب سے پہلے فرض نماز کے بعد، یعنی کہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنی ہے، جو بھی مسئلہ آپ کا چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور خوب دعا مانگے۔ اور آپ کو اس کا بہترین ایک اور طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، وہ بھی سن لیجئے، بہت ہی آسان طریقہ، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل جب بھی آپ فری ہو
عموماً لوگ عشاء کی نماز کے بعد فری ہو جاتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ ایک کام کریں, 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھ لیں. جب بندہ صلاۃ و حاجت پڑھتا ہے, یعنی کہ ایک حاجت کے نفل پڑھتا ہے, تو اس کے معاملات ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ نفل پڑھنے کے بعد آپ جب روئیں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, گڑ گڑائیں دعا کے لیے. جب ہاتھ اٹھتے ہیں ہمارے, اس وقت رونا چاہیے بندے کو, گڑ گڑانا چاہیے. سب سے پہلے آپ 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے, یعنی کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے رونا ہے, گڑ گڑانا ہے. جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیں, اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں, اور اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. نفل نماز کے بعد میں آپ کو جو طریقہ بتایا 3 بار پڑھیں, اور اس دعا کے بعد آپ لوگ اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کریں, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کچھ دنوں میں ہی آپ کی جو بھی حاجت ہے, جو بھی آپ کی دعائیں, جو بھی آپ چاہتے وہ انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی, اور آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا آپ اسے بیماری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رشتوں کے سلسلے میں, اولاد کی نافرمانی کے لیے کہ اولاد نافرمان ہے, ماں باپ پریشان ہے, رزق کا مسئلہ ہے, رزق میں تنگی ہے, فاقہ تنگ دستی چل رہی ہے, یا پھر آپ کی زندگی میں صرف مسائل ہی مسائل ہے, مشکلات ہیں, تو آپ اس دعا کا اہتمام کیجئے. اور یقین کیجئے یہ دعا جو انزائٹی کے پیشنٹ ہیں, جو جسے فوبیا کہا جاتا ہے, یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا بڑی پاورفل ہے. یہ دعائے حاجات کہلاتی ہے. تو اس دعا کا اہتمام لازمی کرنا ہے ہم سب نے, اور اس دعا کو ہم نے روزانہ کی ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا. کوشش کر لیا کریں یار, 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں, صلاۃ و حاجت پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, صرف 2 سے 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں. اس کے بعد آپ دعا مانگیں. یہ تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. ہمیں اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یقین کیجیے جب آپ یہ دعا پڑھ کر آپ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کے معاملات بہت تیزی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کوشش کیجئے کہ استغفار کی تسبیحات کا معمول رکھیں. انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا, اور فائدہ ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. میں اس لیے استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ڈیلی روٹین میں اسے شامل کیجئے. کم سے کم جو استغفار نہیں پڑھتے, کم سے کم 1 تسبیح تو لازمی پڑھے یار. 1 تسبیح سے آپ کی زندگی میں دیکھیے کیسا بدلاؤ آئے گا. اور زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو 1200 مرتبہ بھی پڑھیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ 200 مرتبہ, 300 مرتبہ, 500 مرتبہ, 700 مرتبہ, 1200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کیسے فائدہ ہوگا. اور استغفار کوئی وظیفہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا اچھے سے. صرف آپ کی زندگی میں یہ دیکھ لیجئے گا کہ سکون ہی آئے گا, اور اطمینان بھی آئے گا, اور پیسہ بھی آئے گا, اور رزق کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, بیماریاں دور ہو جائیں گی, سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہونے لگ جاتے ہیں. استغفار کا اہتمام لازمی کیجیے گا. اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, لازمی سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا. اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.